أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة السرسارون والمتشددون والمصرفون. قالوا يا رسول الله علمنا السرسارين والمتشددين وما المتفرقين والمتفرقين. قال المتفرقون. فقال صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس منزلة يوم القيامة من وسعه الناس ووسعه الناس اتقاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا يا رسول الله من؟ قال الذي لا يؤمن جاره ووالده. وقال لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره ووالده. صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج مسلمان چاہتا یہ ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی اللہ کی مدد ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی مدد کے فیصلے. لیکن روح گزر لیتا ہے، روح منہ لیتا ہے، جس روح سے اللہ کی نصرت روڑ جاتی ہے اس روحات کے فیصلے رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت روک لے، اپنا نصرت روک لے. یہ آلوگے مسلمان اور خواب دیکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو حضور اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی میں تھا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں. پلکوں سے قطار اندر قطار آتی. ہم کہیں کہ اللہ کے فرشتے ہماری نصرت کی اتریں تو بدریوں والی صفات اپنانی پڑے گی. ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فغفرت لكم. ایک بدری کا آگے سے ایک غلطی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غلطی پر یہ تبصرہ کر دیا، یا رسول اللہ مجھے حکم دیں میں اس منافق کا سر قلم کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پتا ہے عمر، یہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ہے۔ بدر کا شریک منافق نہیں ہو سکتا، یہ بدر کے شریک ہونے والوں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے دلوں کو جانچ کر فیصلہ دیا کہ اے بدر والوں، جو چاہو کرتے رہو، میں نے تمہاری بخشش کی۔ وہ اتنے مخلص تھے اللہ کے ہاں کہ اللہ کی طرف سے ڈرنے کا بیت آ رہا ہے، جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہاری بخشش کی۔ اس لفظ میں انہیں یہ نہیں سمجھایا گیا کہ آپ گناہ کرو، اللہ کی نافرمانیاں کرو، نہیں، سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے تم سے عمل ہی وہ ہوگا جو بخشش کا ذریعہ ہونا، جو مجھے خوش کرنے والا ہوگا۔ وہ عمل تم سے ہونا ہی نہیں ہے جس سے میں ناراض ہو جاؤں، وہ عمل تم سے ہونا ہی۔ آخر جب رسول اللہ کی زبان سے صحابہ کو نام لے لے کے کہا جا رہا ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سعید جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، زبیر بن عوام جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے۔ جب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول کی زبان سے وہ سن رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، وہ جنت کا راستہ چھوڑ کے دوزخ والے راستے میں چل ہی کہاں سکتے ہیں؟ وہ کہاں اس لیے گیا کہ جنتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اطلاع دی جا رہی ہے تم جنت کی سڑک پر ہی چلتے چلتے دنیا سے جاؤ گے، اس لیے تمہیں جنت ملے گی۔ ہم بھی جنت کی طرف پہ چلتے رہیں، ہم صحابہ والی طرف پہ چلتے رہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ ہم اللہ کے دین کی کیسے نصرت کر رہے ہیں؟ زندگی کے دین نکل رہا ہے، نصرت کیا کریں گے؟ زندگی کے دین نکل رہا ہے۔ کیا صحابہ اور اصحاب بدر ایسے تھے؟ زندگی کے دین نکل رہا ہے اور دین کی نصرت ہو جائے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج کو جا رہا ہے اور حج کو جاتے ہوئے راستے میں نماز نہیں پڑھتا، اس کا حج اس کو کیا بخشوائے گا؟ اس کا حج اسے کیا بخشوائے گا؟ کعبۃ اللہ میں پہنچ گیا اور وہاں پہنچے ہوئے غیر عورتوں کو تکتا ہے، اس کا حج اسے کیا بخشوائے گا؟ عرفات کے میدان میں ہے، رو رہا ہے، لیکن یہاں سے گیا تو آمدن حرام کی، واپسی حرام کے پیسوں سے، وہاں جو کھا پی رہا ہے تو سود کے پیسوں سے، حرام کے پیسوں سے، رشوت کے پیسوں سے۔ ہمارے یہ لوگ جاتے نہیں ہیں، یہ حکومت والے، ان آنسو کا کیا فائدہ ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ گندے میلے کچیلے کپڑے، سر میلا کچیلا، جسم میل کچیل سے لت پر، قابل ترس حالت ہے، اور اکیلے میں اللہ کو سفر کی دوران پکارتا ہے، اس میں اخلاص کتنا ہوگا؟ اکیلے میں اللہ کو پکارتا ہے، وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، قبول کر لے ہو۔
اس کے لیے اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ ذیل عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹائم ایسا رہے گا جس میں تم لوگ اور ایسا جینانا کی بری چیز فرماتے ہیں، حضور میرے پاس حجرے میں تشریف لائے، میں نے حضور کا چہرہ دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی خاص معاملہ پیش آیا ہے۔ آپ نے وضو فرمایا، کسی سے بات نہیں کی اور مسجد نبی تشریف لے گئے۔ میں حجرے کی دیوار سے لگ کے سننے لگی کہ حضور مسجد نبی میں تشریف لے جا کر کیا فرماتے ہیں۔ حضور منبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا کر کے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ تعالی یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم تسألونی فلا اعطیکم تستنصرونی فلا انصرکم۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو تمہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، نہیں تو ایسا وقت آ جائے گا تم اللہ سے دعائیں مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی، تم اللہ سے سوال کرو گے اللہ تعالیٰ فرما، تم مجھ سے دعائیں کرو گے قبول نہ کروں گا، تم مانگو گے نہیں دوں گا، تم مدد مانگو گے مدد نہیں کروں گا۔ آج ہمارا کیا ہے؟ ہم کیسے ہو گئے؟ اللہ ایک اور حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا تو ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والے کو لا الہ الا اللہ فائدہ پہنچائے گا، لا الہ الا اللہ عذاب دور کرے گا، لیکن تب تک عذاب دور کرے گا، تب تک فائدہ دے گا لا الہ الا اللہ ما لم یستخفوا بحقھا، جب تک لا الہ الا اللہ کے حقوق سے لاپرواہ نہیں ہوں گے، جب تک لا الہ الا اللہ کے حقوق سے لاپرواہ نہیں ہوں گے تب تک یہ لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا، اور اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے کرنے والوں سے عذاب ہٹے گا، لیکن کب تک؟ جب تک اس کے حقوق سے لاپرواہ نہیں ہوں گے۔ عرض کیا اس حقوق سے لاپرواہی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا یظہر العمل بمعاصی اللہ فلا ینکر ولا یغیر، لوگ کھلے عام اللہ کی نافرمانی پہ کام کریں، پھر نہ کوئی انہیں نصیحت کرنے والا ہو، نہ کوئی انہیں سمجھانے والا ہو، روکنے والا ہو۔ جب ایسا ہوگا تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے میں بھی نفع نہیں دے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے بھی اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہماری حکومت سرپرست ہیں برائی کی، یہ حکومت تو سارے برائی کے سرپرستوں کے ٹھیکیدار ہے۔ قانون بنایا اگر بچہ گھر سے نکل کے آوارہ چلے پھرے تو باپ دان نہیں کرتا، غصہ نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا، دوستوں کے ساتھ دوستیاں لگائے، برے فعل کرے کرائے، باپ اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ بیٹی گھر سے باہر اپنی مرضی سے جائے، باپ ماں روک نہیں سکتے کہ مرضی سے چھٹی جا رہی ہے، روک نہیں سکتے، اور جب
جائے جب واپس آئے، پوچھ بھی نہیں سکتے، اگر پوچھیں گے تو عدالت میں مقدمہ ہوگا، یہ بیٹا یہ بیٹی مقدمہ کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے باپ نے ہمیں ایسا کیا، ایسا کہا ہے۔ یعنی کنجری بناؤ اور کنجر بناؤ، اور اگر کنجر کوٹ سے باپ منع کرے تو یہ باپ مجرم ہے۔ پیپل پارٹی کی ہے شیری رحمان، شیری بازاری کیا بڑا ہے، شیری رحمان ہے، شیری بازاری۔ یہ بل پیش اس نے کیا، پاس پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور PTI سرکار تھا قرآن کی سرکار، انہوں نے پاس کی۔ ایک جمعیت کا جماعت اسلامی کی ہے، آپ بیٹی کو بندہ نکیر نہ کر سکے، اس کا مطلب ہے دیوس بنے، بے غیرت بنے، پھر اللہ کی نصرت بھی ہے، بے غیرت بھی بنے اور اللہ کی نصرت بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں بے غیرت بنو اور بناؤ۔ پھر اللہ کی نصرت سے ریاست مدینہ میں کہاں منظر بنائے گئے تھے، کہاں مسجدیں گرائی گئی تھی، کہاں عزت میں حضور نے کسی سے نکاح کیا تھا یا صحابہ نے نکاح کیا تھا، عزت کے دوران نکاح ہے۔ اور جب عمرے پر گئے ہیں پہلا خاون بھی ساتھ ہے اور اس کا بھی ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اجارے پر بھی ہے، کرائے پر کہ گزرا ہو، بے حیا بنو بے حیا بنو، برائی پھیلاؤ اور برائی پھیلواؤ۔ اللہ قانون ان کے لیے ہے جو مخالف پارٹی کے ہوں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ جو اپنی پارٹی جہانگیر ترین مقدمہ ختم ہو گیا، زلفی بخاری مقدمہ ختم ہو گیا، اسرائیل کا دورہ کرایا، دعویٰ خارج ہو گیا، سارا اس سارے پریشانی کے کانا ملے گا۔ اور ہم مسلمان یہ سب برداشت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ اخلاق ہمارے بگڑ چکے، خان اپنی بیوی کے لیے ایسے جیسے کریں، بچوں کے لیے ایسے جیسے درندہ، جس نے وردی پہن رکھی اس کا سلوک چاہے دنیا جہاں کا ایسا ویسا ہو۔ ابھی عید نماز ہوئی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا کیا کہنے کیا عید نماز میں روزہ نے عید نماز پڑھی، صدر سے اس کے ساتھ ایک وزیر تھا، اب صدر صاحب اس وزیر کو ساتھ والے وزیر کو دیکھ کے عمل کرتے، ساتھ والا وزیر کھڑا تھا، اب صدر کو نہیں پتا کہ کیا کرنا، ہاتھ باندھے میں تھا، ساتھ والے وزیر نے ہاتھ چھوڑ دیے تو صدر صاحب کے ہاتھ چھوڑ دیے، اس نے پھر ہاتھ باندھ دیے، پھر ہاتھ باندھ دیے، وہ رکوع پہ نہیں گیا، صدر صاحب اور خان صاحب نے کشمیر میں یہ تقریر کی ہے، ہمارے چھوٹے بچے کو چھوٹے
بچے کوئی کرمات ہے، چھوٹے بچے، ہمارے چھوٹے بچے یہ مدرسے کیا کرتے ہیں؟ پہل کلمہ سکھاتے ہیں، پھر نماز سکھاتے ہیں، قرآن کہتا سنا، اور جناب صاحب خان صاحب وہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کشمیر اور پاکستان کا رشتہ کیا؟ ہم بولو گے لا الہ الا اللہ، وہ بول سکتے ہیں جلدی پھر بولو لا الہ الا اللہ، پھر کام سے پوچھ پڑتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تینوں نے دوسرے جنابت کیا ہوگا اور دوسرے جنابت کی فرض چیزوں کیے ہوں گے، ان کو کھانا آتا ہے، پینا آتا ہے، جانور کی طرح بیوی کے ساتھ سونا آتا ہے، اور کیا آتا ہے؟ اور ہمارے اوپر اتنی مہنگائیاں آ رہی ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں یہی حکومت رہے۔ اگر نون لیگ اس حکومت کے خلاف تقریر کر رہی ہوتی ہے تو سوشل میڈیا میں تقریر کرو، وہ تقریر تو تبصرے دیکھو تو کتنے PTI والے لان سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی حکومت کے خلاف بولنے والوں کو لان سے کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مولانا بھی اس حکومت کی پالیسیوں کے خلاف تقریر کر رہا ہوتا ہے، کلک کرو سوشل میڈیا پر تو اس پر تبصرے دیکھو تو PTI والے لان سے کر رہے ہوتے ہیں، مولانا سارے منہ جو لانتی ہیں۔ کل عنان یتوشح بما فیہ، ہر برتن سے وہ ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ اگر برتن میں پانی ہوگا تو برتن سے پانی نکلے گا، اور اگر برتن میں پیشاب ہوگا تو برتن سے پیشاب نکلے گا۔ یہ اندر برتن نہیں ہے، ایک برتن میں اگر پاکیزگی ہو تو منہ میں ہی پاکیزگی نکلے گی، اور یہاں جو گندگی بنی ہے تو باہر کیا گندگی نکلے گی۔ یہ لعنت کرنا بھی کتنی بڑی بد اخلاقی ہے۔ اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ یزید پر لعنت نہیں کرو، ناجائز اور جائز کی بات کا کوئی جگہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فائدہ کچھ نہیں، کیا فائدہ؟ حضرت عافیہ بصریہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے شیطان پر لعنت کی ہو؟ شیطان قرآن شریف کہتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان پر لعنت کی ہے، ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تیرے اوپر ہمیشہ تک کے لیے لعنت ہے، قرآن کہتا ہے۔ حضرت عافیہ بصریہ رحمہ اللہ سے پوچھا آپ کو شیطان پر لعنت کیوں کرتے تو کیا فرماتی ہیں؟ دشمن کے برے ذکر سے دوست کا اچھا ذکر بہتر نہیں۔ آپ کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھتی، دشمن کے برے ذکر سے دوست کا اچھا ذکر بہتر نہیں۔ جتنی دیر آدمی شیطان پر لعنت کرے بہتر نہیں ہے کہ اتنی دیر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اور یہ لعنت آپ سوشل میڈیا والے، میں تو اب خبریں سنا کرتا ہوں، اس انتظار میں ہوں کہ کب وہ خبر آئے گی جب یہ آئے گا کہ یہ حکومت اور اس حکومت کے سارے حمایتی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما، اللہ ختم فرما، حمایتیوں کو یہ ختم فرما، مرزائی لگتے ہیں، یہودی لگتے ہیں، اسرائیلی لگتے ہیں، کھال ہماری پہن رکھی ہے،
ہاں حلیہ ہمارا بنا رکھا ہے، جلودہم جلود وغن وقلوبہم قلوب عمرا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ کھال تو بھیڑ کی پہن رکھی ہوگی اور دل چیتے کے ہوں گے، دل چیتے کے ہیں، کھالیں بھیڑوں کی کل دل چیتے عوام کو کھاؤ، ان کی کھالیں اتارو، ان کے منہ سے نوالا نکالو، ان کے جیب سے نکالو، اور ہم بھی اپنی انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی جیتے دل والے موجود ہیں جو ہمارے علاقے میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ رات کو وارداتیں ہو جاتی ہیں، ڈاکہ سا مارتے ہیں، ہر آنے جانے والے بندے کو لوٹ لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، موبائل لے لیتے ہیں، یہاں ہو رہے ہیں۔ جب آپ کا گنا بیتتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ وارداتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھیڑیے، یہ کتے کیوں چل پھر رہے ہیں؟ اگر تم انسانوں اور انسانوں کی حکومت ہو تو پھر ان کتوں اور بھیڑیوں کو لگام دو۔ انسانوں کا امن تباہ کر رکھا ہے۔ ہم لوگوں کے اعمال اخلاق تباہ ہیں، اتنے برے حالات، کیا کرا؟ بیوی کے تھانے دار بن گیا آدمی، جو بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صاحب بالجنب، اس ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کر جو تیرا پہلو کا ساتھی ہے، پہلو کا ساتھی ہے۔ اچھا وہ قانون، دوسرے قانون میں ایک بات اور ہوئی ہے، اور جو بات مان نہیں کرتا، جان نہیں کرتا، تبدیلی کر سکتا، نبی کی حدیث کے بھی خلاف ہے یہ قانون، نبی کی حدیث کے خلاف۔ حضور نے فرمایا جب تمہارے بچے بچیاں 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہوں نماز نہ پڑھے گے تو ان کے لفظ ہیں، ان کو مارو، لیکن نہیں مارنا۔ طالبان کے متعلق امریکہ کا بیان آیا، وہاں خواتین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو پھر کیوں چلا گیا؟ رہتا نا حقوق، دیتا نا ان کو، اپنا پکانا نکلتے نہیں کرتے تھے نہ گدڑ علی کو گاؤں مرے تھے۔ کتنے جبری زنا ہو رہے ہیں امریکہ میں، کتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں امریکہ میں، اپنا پتہ کوئی نہیں۔ یہ زبردستی سے ویکسین لگوائی جا رہی ہے، نہیں تو تمہاری نوکری ختم، پینشن نہیں ملے گی، کیا چاپلوسیاں کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کی قسم اگر حاکم کا یہی حال ہو تو اس کے لیے جہنم، اگر حاکم کا یہی حال ہو اس کے لیے جہنم۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے بخار نہیں ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ تو بخار کا ٹیکہ لگوا، ہے نہیں کیوں لگاؤ؟ نزلہ زکام نہیں ہے، تو نزلہ زکام کی گولیاں ضرور کھا، تو کیسے؟
نہیں تو تمہارا چناؤ ریکارڈ بند ہو جائے گا، نہیں تو تمہاری سم بند ہو جائے گی، نہیں تو ایسا ویسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور عادل بادشاہ ہو تو پھر اس کے لیے بول رہے ہیں ظالم بادشاہ کے لیے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 آدمیوں کا حاکم بھی قیامت کے دن زنجیروں سے جکڑا ہوا آئے گا. 10 آدمی کا تو 100 والے حاکم کا کیا حال ہو؟ 1000 والے کا، لاکھ والے کا اور لاکھوں والے کا کیا حال ہو؟ بچے تو اکرام کرنے والے فرشتے انتظار میں ہیں، آ جا دیکھیں گے تجھے، ابھی مہلت ہے. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ عجیب حیرانگی ہوتی ہے. مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش موجود ہے، مصر کے ہے، اور قرآن پاک نے فرعون کو قصہ بھی بتایا، اس کا ظلم بھی بتایا. یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ بچوں کو قتل کروا دیتا. لیکن مصر کی حکومت کو بھی فرعونیت ان کے بھی دماغ سے نہیں نکلتی. مولویوں کی زبانیں بند ہیں وہاں. کسی نے بیت المقدس کے حدیث کی تقریر سنی، آپ لوگ آپ جانور سمجھ رہے ہیں اچھی کی دیکھتے سنتے رہتے ہیں جانور ایسی چیزیں نہیں. بیت المقدس کے حدیث کی تقریر انہوں نے کیا کہا ہے؟ جو کام کمال اتاتورک کے تھے وہ کام محمد بن سلمان کے. آج کوئی نہ کرے، عمرے پر کوئی نہ آئے، لیکن شراب خانے کھول رہے ہیں اور افتتاح خود محمد بن سلمان کا بھی کرتا ہے. اور صرف یہ نہیں، جب افتتاح کرتا ہے تو آدھی ننگی عورتیں وہ اس کے ساتھ آتی ہیں اور اپنی تصویریں فوٹو بنواتے ہیں اس کے ساتھ. اس کے ساتھ پتا نہیں سن 2030 کا کوئی اس نے منصوبہ کیا ہے، وہ پتہ نہیں کیسا خطرناک منصوبہ ہے. کئی علماء کو قدر کروا دیا. میں اس لیے کہا کرتا ہوں خدا کے لیے آپ مجھے غصہ لگتا ہے، کیا بولوں، یہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے، قوم کی حالت پہ درد ہوتا ہے، اس کا علاج کروں تو کسی سے پکا ہو جاتا ہے اور اسے قیمت کرتے ہیں. کیا کرنا چاہتا ہے؟ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام ادھورا ہے. وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں جن کا جماعت کے ساتھ رابطہ لگا ہوتا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام ادھورا ہے. جن کا جماعت کے ساتھ رابطہ لگا ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام ادھورا ہے. کیسے سمجھتے ہیں؟ سیاست کا اسلام سے کوئی طرح یہ سمجھتے ہیں سیاست کا اسلام سے کوئی طرح ایک سیاسی مرضی پیٹ کی خاطر، اقتدار کی خاطر
اس حکومت کے خلاف اٹھتا ہے۔ کم از کم دیندار شکل رکھنے والوں کو تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے سوچا کہ سیاست ہے کیا؟ سیاست نام ہے ہر شہری کی زندگی کو خوشحال بنانا، ہر شہری کی زندگی کو خوشحال بنانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ہر شہری کی ضرورت کو اس تک پہنچانا۔ آپ تک نہیں پہنچاتے، آپ کو کہتے ہیں 12,000 لینے کے لیے لائن پر اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو لائن پر لگواؤ۔ آپ کے گھر میں نہیں پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں لائن لگواؤ، اور وہ بھی آپ نہیں، بیوی کو لگواؤ، آپ نہیں۔ اور کتنے کتنے شریف شرفا اپنی بیویوں کو لائن لگواتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرا ضمیر یہ ہے کہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیں گے، یہ 12,000 نہیں ہے، اور تم ہزاروں رکھنے والے اور کئی تو لاکھوں رکھنے والے، اور تمہاری بیویاں لائن لگی ہوں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ پھر نصرت خدا کی کام ہے، یہ دجالی پیسہ ہے۔ عزت کے ساتھ تمہارے گھر کیوں نہیں پہنچاتے؟ عزت کے ساتھ تمہارے گھر کیوں نہیں پہنچاتے؟ پہلے فراز کے ساتھ موبائل میں آیا کرتا تھا، جی آپ کو مبارک ہو، بے نظیر انکم سکیم کی طرف سے آپ کے لیے اتنے ہزار ہیں، آتا تھا نا، میسج جاتا تھا، اور کئی لوگ پاگل ہو جاتے تھے، کئی لوگ، اور پاگل ہو کر کتنے پیسے ضائع کروائے۔ فلاں جگہ کال ملا، وہ پھر وہاں کال ملا سے فلاں جگہ ملا، ایک نمبر پر ملا، اتنے پیسے ڈالو، پھر تمہیں یہ پیسے ملیں گے، اور کتنے وہ بدھو ہیں، اللہ معاف کرے، جن کی طرف لڑکا لڑکی کی آواز بنا کے کال کرتا ہے اور یہ لڈو بن جاتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ کر رہی ہے، وہ کہتی ہے اتنا بیلنس میرے نمبر پہ ڈال دے، پھر میں کال کروں گی۔ یہ جناب عالی بھاگتا ہے، جناب عالو بھاگتا ہے اور بھاگ کے بیلنس ڈلواتا ہے۔ لڑکی ہاتھ میں آئی، ویسے ہاتھ میں آئی جیسے ہیٹر اونٹ کے ساتھ چلتا تھا کہ اونٹ ابھی گریں گے اور مر جو پھر وہ لڑکی کہتی ہے مجھے ملنے آ، ادھر ہے تو میں بڑھ کے پمپ یہ بھاگا بھاگا یہاں سے گیا اور پمپ پہ، یہ کس کے لیے بات ہے؟ پیشاب کی، کس کے لیے بات؟ پیشاب کی، گند کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا نہیں کرتا، بندر خصلت کا انسان اپنا چاہتا کام کے گوبر کدھر آئی ہو، میں تو مجھے دیر ہو گئی، میں یہاں ہوں، وہاں کے باپ ہاں میرے بھائی آ رہے تھے، وہ مجھے لے کر پھر چاہے یہ قوم اور اس قوم کے لیے خدا کی نصرت ایسے ذلیل ہو گئے جیسے ہو رہے ہیں، ایسے ذلیل ہو گئے جیسے ہو رہا ہے۔
باپ اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹی کو سنبھالتا ہی کوئی نہیں کہ کس گام میں پڑ گئے ہیں یہ، اور ادھر سے قانون بن گیا خبردار بیٹے بیٹی کو کچھ نہیں کہنا ورنہ ایسی تیسی ہوگی، قانون بن گئے نہیں ہم بغیر نہیں بنتے، ایسی تیسی کی ایسی تیسی۔ ہم اپنے بیٹوں بیٹیوں کو سنبھالیں گے، ان کی عزت کو سنبھالیں گے، آپ سنبھالیں گے نہیں سنبھالیں گے؟ کیا ہے آپ لوگوں کو، آپ سنبھالیں گے یا نہیں سنبھالیں گے؟ اپنی بیٹے بیٹی کا حال سنبھال اور دیکھنے میں نظر میں رکھیں گے، آپ نہیں رکھیں گے؟ آپ کی نیند کیسے آئے جائے آپ کو برداشت ہوگا؟ اچھا یہ بھی تو سوچ لو، پورے کالج کے لیے بھیجتے تھے اور وہ بھی گنتی والے کے ہاتھ میں، کیا یہ بڑھ رہی ہے بغیرت، پتا ہے تجھے جو اس میں تیری بیٹی کے ساتھ لائن لگ گئی، تجھے پتا ہے اس کو بڑا موبائل کیا آپ نے بیٹی کو پکڑوا دیا ہے، پتا ہے کہ اور یہ جو بڑے خان لوگ ہیں، خان لوگ یہ تو اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ اپنی بیٹی بیوی کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ ان کو سیر کراؤ دریا پر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، یہ سیر کرا سارے دے رہے ہیں، یہ کام لوگ ہیں ہمارے پیسے والے مالدار، مونچھیں رکھتے ہیں وہ مونچھیں لیکن بغیر تاکہ ہماری عزت رہے کہ یہ بدماش گنگا جیسا آدمی ہے کہ بیوی کی عادت اس کا پہاڑا نکلتا ہے، ایسا بدماش آدمی ہے۔ اور یہاں آئے گا مسجد میں امام صاحب ایسی کرتی تم یہ کرتے تم وہ کرتے رخ پر نہیں کرتے تم بھی نماز پڑھاتے مقصد بھی کوئی طرح کے کام اللہ آج تو ایک ہی باتیں آ رہی ہے، میرا بہت کر گیا، ہم اپنے عمل کو ٹھیک اپنے اخلاق کو ٹھیک تاکہ ہمارے حالات ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم کی